اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اختلاف امت کے اسباب کیا ہیں؟ امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق اس کا مفہوم یہ ہے کہ متعدد فرقے بن جائیں گے، 72 یا کتنے کہا جاتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا راہ راست پر ایک ہی ہوگا، ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس راستے پر ہوگا حق پر وہی ہوگا اور امت وہی ہوگا۔ امت میں اختلاف نہیں ہے۔ اب اختلاف کے 2 درجے ہیں۔ صحابہ میں بھی اختلاف تھا، لیکن اسے مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے۔ مشاجرہ شجر سے مشتق ہے، بہت سی شاخوں کا نکلنا۔ درخت سے جب بہت سی ٹہنیاں نکلتی ہیں، ایک دوسرے میں الجھ جاتی ہیں، تو اسے مشاجرہ کہا جاتا ہے۔ اس سے سایہ گھنا ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ میں جو اختلاف تھا اسے مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا ہے اور اسے کرنے کے 2 3 4 طریقے ہیں تکمیل کے۔ تو کسی نے ایک طریقہ اپنا لیا، کسی نے دوسرا، کسی نے تیسرا، تو یہ اختلاف نہیں ہے، یہ عمل کے مختلف پہلو ہیں۔ جیسے تکبیر میں کچھ لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، کچھ ایک ہی بار تکبیر کہتے ہیں، کچھ اللہ اکبر پر تکبیر کہتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں حضور سے ثابت ہیں۔ تو اختلاف کیا ہے؟ اختلاف ترجیح کا ہے۔ ہم جو حنفی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ حضور نے آخری عمر میں صرف تکبیر اولیٰ پہ ہاتھ اٹھائے تھے، لہٰذا یہ بہتر ہے ہر تکبیر پر ہاتھ اٹھانے سے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار اور اہل حدیث حضرات فرماتے ہیں کہ جب حضور نے ہر تکبیر پر ہاتھ اٹھائے تو ہمیں اٹھانے چاہیے۔ تو نہ ہم انہیں غلط کہتے ہیں نہ وہ ہمیں غلط کہتے ہیں، وہ بھی ثابت ہے، یہ بھی ثابت ہے۔ ایک حکم کے 2 3 پہلو ہیں، سب پہ عمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اختلاف ہے ترجیح کا، یہ امت میں ہوتا ہے۔ یعنی یہ آپ کا کام بھی درست ہے، لیکن جس طریقے سے میں کر رہا ہوں اس سے زیادہ ترجیح ہے، یہ بہتر ہے۔ تو یہ خلاف نہیں ہے، مخالفت نہیں ہے۔ اختلاف بنتا ہے جب بنیادی عقائد میں فرق آئے، نظریات میں فرق آئے، توحید باری میں فرق آئے، آخرت میں فرق آئے، عقیدہ حساب کتاب میں یا فرشتوں میں یا عقیدہ رسالت میں۔ بنیادی عقائد جو ہیں اللہ کی کتاب میں، ان چیزوں میں جب فرق آتا ہے تو وہ اختلاف بنتا ہے۔ اور اختلاف امت میں نہیں ہوتا، جو اختلاف کرتا ہے امت سے کٹ جاتا ہے۔ یہ اختلاف امت تو ہمارے ادیبوں نے ایک وضع کر لی نا اصطلاح،
یہ تو ہماری یہاں دانشوریاں ہیں نا خواہ مخواہ۔ امت میں اختلاف نہیں ہے، امت ایک ہی ہے۔ یہ تو میدان حشر میں سامنے آ جائے گا، اور حضور نے یہاں بھی بتا دیا کہ بہت سے فرقے بنیں گے لیکن سب گمراہ ہوں گے، ایک ہی فرقہ راہ راست پر ہوگا۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں چل رہا ہوں، میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ تو وہ جو صحابہ میں اختلاف تھا وہ تو اختلاف نہ رہا، وہ تو اس میں آ گیا ما انا علیہ و اصحابی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اصحابی کا نجوم فبئی مقتدیتم اہتدیتم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس طرح ستارے رہنمائی کرتے ہیں اور لوگ ستاروں سے رہنمائی لیتے ہیں، تم جس کا دامن تھام لوگ ہدایت پا جاؤ۔ تو وہ اختلاف جو ترجیح کا ہے، یعنی جو آپ کر رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے لیکن جس انداز سے میں کر رہا ہوں یہ اس سے بہتر ہے، تو یہ تو اختلاف نہیں ہے، یہ تو ایک ہی کام کے ایک ہی حکم کے کئی پہلوؤں پہ عمل ہو جاتا ہے۔ اس پہ جو ہم لڑتے رہتے ہیں یہ فضول ہے۔ یہ جو بنا ہوا ہے دیوبندی بریلوی کا اختلاف یا اہل حدیث کا، یا یہ اختلاف نہیں ہے، یہ محض ترجیح کا اختلاف ہے۔ آگے جن لوگوں کا روزگار ممبر ہے اور مسجد ہے اور جنہوں نے پیسے کمانے ہیں، وہ پھر کفر کے فتوے دے دے کے اور مقابلے کر کر کے اور چندے جمع کر کر کے اسے اختلاف بناتے رہتے ہیں۔ یہ سب لوگ امت میں شامل ہیں۔ ہاں، بنیادی عقائد میں جو اختلاف کرتا ہے وہ اختلاف، اور بنیادی عقائد میں جو اختلاف کرتا ہے وہ امت سے خارج ہو جاتا ہے، پھر امت میں اختلاف کیسا ہے؟ دوسرا سوال بھی اسی مفہوم کا ہے، فرق باطلہ کی پہچان کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ دین نام ہے آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کا۔ ہمیں اللہ کا کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں 30 پارے قرآن کریم کلام الہی کہاں سے ملا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہمیں آخرت کا کس نے بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمیں موت و حیات کے راز کس نے بتائے؟ ہمیں کس نے بتایا کہ کس کام پہ اللہ راضی ہے، کس کام پہ اللہ ناراض ہوتا ہے، کس کام کے کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ساری وہ تعلیمات ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ جہاں بھی کوئی حضور کے ارشاد کے خلاف کرتا ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ حق کیا ہے؟ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ باطل کیا ہے؟ آپ کے ارشادات کے خلاف جانا۔ تو باطل فرقے جتنے ہیں وہ نہ صرف حدیث میں رد و بدل کرتے ہیں، قرآن کے معنی بدل دیتے ہیں۔ اب قرآن کی آیات تو بدل نہیں سکتے، انہیں حفاظت الہیہ حاصل ہے، معنی اور مفاہیم بدل دیتے ہیں۔ اگر آپ خود اندازہ کریں، اگر سارے لوگ اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ ہم وہی مفہوم لیں گے قرآن کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور صحابہ نے سمجھا، پھر ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پر عمل کیا اور حضور نے تصدیق فرمائی کہ یہی مقصد تھا، تو اس پہ تو تصدیق ہو گئی۔ اب اس کے بعد کوئی نیا معنی اس میں ڈالتا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی اور مفہوم نکالتا ہے، تو ظاہر ہے وہ باطل ہوگا۔
تو فرقے بنتے یہاں سے ہیں جب منشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قرآن کو معنی پہنائے جائیں یا حدیث کا مفہوم بدلا جائے۔ لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے، ہم ہمیشہ دوسروں کی ٹو میں رہتے ہیں، ہم سے کسی دوسرے فرد کے بارے نہیں پوچھا جائے گا۔ میں اگلے دن وہ ایک ٹکڑا پڑھ رہا تھا ترکی کے صدر کا۔ یہ جو ترکی کا صدر ہے معروف، یہ بھی ترکی میں کہیں باہر سے آ کر بسے ہیں، ان کا خاندان۔ تو وہ بتا رہا تھا کہ میں نے باپ سے پوچھا کہ ہماری نسل اور قوم کیا ہے، ہم ترک ہیں یا فلاں کو مجھے وہ یاد نہیں کہ فلاں نسل سے ہیں۔ میرے باپ نے سن کر مجھے کہا کہ بیٹا، میں نے یہ سوال اپنے باپ سے کیا تھا، تو تمہارے دادا سے پوچھا تھا، انہوں نے نہایت اطمینان سے سن کر مجھے بتایا کہ جب آپ قبر میں جاؤ گے تو وہ پوچھیں گے من ربک کا، من نبیک کا، وما دینک۔ کوئی نہیں پوچھے گا وما قومک۔ تو جس بات کا جواب نہیں دینا، اس کی قریت کی کیا ضرورت ہے؟ ان باتوں کی تیاری کرو جن کا جواب دینا ہے۔ ہم جو بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، اور یہ ملک ہمارا ہے، اس میں ہم رہ رہے ہیں، بات ختم۔ تو بات یہ ہے کہ ہم سے بھی کوئی نہیں پوچھے گا کہ کون باطل پر تھا، یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے تھے۔ کہ دوسروں کی تلاش کرنے کی بجائے اپنے آپ کو تلاش کرو اور اپنے آپ کو حق پہ قائم رکھو۔ کون کہاں جاتا ہے، ہر ایک کو اللہ نے چھوٹ دی ہے، ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ کوئی کافر بھی ہو جائے، وہ اس کی روزی بند نہیں کرتا، صحت نہیں چھینتا، جو نعمتیں دے رہا ہے وہ نہیں چھینتا، حواس نہیں چھینتا، نگاہیں نہیں چھینتا، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ لہذا دوسروں کی فکر کرنے کی بجائے اپنی فکر کی جائے کہ میں کون ہوں، میں کہاں ہوں۔ خود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ کر لو تو آپ کام ہو گیا، بات ختم۔ ایک آدمی کسی کام کے لیے جاتا ہے، اس کا مقصد پورا ہو جائے تو اسے کیا ضرورت ہے کہ کون کیا کر رہا ہے؟ تو خوشی خوشی لوٹ جائے گا کہ میرا کام ہو گیا۔ تو آپ اپنا مقصد پہ نگاہ رکھیں، فضول باتوں کو چھوڑ دیں۔ کوئی کیسا ہے یہ جانچنا ہمارا کام نہیں ہے۔ جس نے مخلوق پیدا کی ہے، انہیں موقع دیا ہے، ان کے پاس انبیاء اور کتابیں بھیجی ہیں، وہ خود پوچھ لیں، وہ جانے، اس کی مخلوق جانے۔ انسان پر جنات کیوں بیٹھتے ہیں؟ انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ جنات وغیرہ انسان کے قریب نہیں آ سکتے۔ لیکن انسان اگر انسان رہے تو انسان رہنے کی شرائط سادہ سی ہیں، عقیدہ ٹھیک ہو، ایمان درست ہو، غذا حلال ہو، کردار صالح۔ جب ان میں سے کوئی بات بھی چھوٹتی ہے تو کمی واقع ہو جاتی ہے۔
جہاں کمی ہوتی ہے وہاں کوئی نہ کوئی چیز تو آتی ہے، خلا تو نہیں رہتا۔ تو جنات فطرتاً چونکہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں، ایک فطری طور پر شرارت ان کے مزاج میں ہے، لیکن وہ ہر بندے کو نہیں پکڑ سکتے۔ ان کا اپنا بھی ایک نظام ہے، اور ان کا نظام بڑا خوبصورت ہے۔ یہ جو آپ کی ہے نا، یہ بی ڈی جسے کہتے ہیں، یونین کونسلیں، اور پھر اوپر اور پھر اوپر اور پھر اوپر، پوری دنیا میں ان کا نظام اب بھی ایسے چل رہا ہے کہ علاقے کا کوئی سردار ہے، کوئی قبیلے کا سردار ہے، کوئی علاقے کا سردار ہے، کوئی اور زیادہ وسیع، پھر بڑھتے 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 آخر میں ایک حکمران ان کا رہ جاتا ہے روئے زمین پر۔ کسی بھی بندے کو پکڑنے کے لیے ان کے اپنے نظام میں انہیں جواز دینا ہوتا ہے کہ میں نے اسے صحیح پکڑا۔ اسی لیے جسے پکڑ لیتے ہیں اسے پھر وہ چھوڑنے میں بڑا وہ کرتے ہیں کہ چھوڑ بیٹھا تو پھر کس کو پکڑوں گا، پکڑنے کے لیے پھر جواز کہاں سے لوں گا، کوئی آسانی سے نہیں چھوڑتے۔ لیکن کمی ہم میں ہوتی ہے، کہیں عقیدے کی خرابی، کہیں غذا میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، کہیں کردار میں کمی آ جاتی ہے، تو انہیں ایک خلا مل جاتا ہے پکڑنے کے لیے۔ جنوں کی غذا بھی الگ ہے، چونکہ وہ ایک انرجی ہے، مادی وجود نہیں ہے ان کا، ایک بجلی کی طرح کا ایک انرجی ہے، تو ان کی غذا بھی انرجی ہے۔ تو ان میں بھی حلال حرام، پاک ناپاک، نماز روزہ، جنہوں میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، ہر فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ان کی غذا بھی انرجی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈی سے استنجا نہ کیا جائے، گوبر سے نہ کیا جائے۔ جانور جب چرتے ہیں تو غلہ بھی کھا جاتے ہیں، تو گوبر میں دانے ہوتے ہیں، جنات ان سے انرجی سک کرتے ہیں۔ ہم جو حلال گوشت کھا کر ہڈی پھینکتے ہیں، جنات اس میں سے انرجی سک کرتے ہیں۔ یہ ان کی جائز غذا ہے۔ لیکن جیسے ہم میں وہ ہم سے کروڑوں گنا آگے ہیں، وہ اس پہ کب اتفاق کرتے ہیں، تو اب لوگوں کے ساتھ کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہاں لوگ کہتے ہیں جی انگلینڈ میں اور یورپ میں، امریکہ میں کسی کو جن نہیں پکڑتا۔ میں نے وہاں دیکھا ہے کہ سارا دن کھاتے رہتے ہیں اور بھوکے رہتے ہیں، سارا دن کھاتے ہیں اور بھوکے کے بھوکے رہتے ہیں۔ کیوں؟ وہ شیطان ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، انرجی وہ لے جاتے ہیں، پھوک بندہ کھاتا رہتا ہے، اس سے بھوک نہیں مٹتی۔ یہاں ہمارے ہاں بھی یہ حال ہے کہ لوگ مسلمان ہونے کے باوجود 10 روٹیاں کھا کر پیٹ نہیں بھرتا ان کا، کیوں؟ وہ انسان نہیں ہے، وہ کہاں جاتی ہیں روٹیاں؟ اب ان میں سے انرجی، طاقت ان میں جو ہے وہ نکال لیں تو پیچھے اس سے پیٹ کہاں بھرے گا؟ بھوسا آپ کھاتے رہیں اور پیشاب کرتے رہیں۔ یہاں آپ کو ایک پھلکا ملتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، کیوں؟ الحمدللہ یہاں اس دارالعرفان میں جنات نہیں آ سکتے۔ تو 10 روٹیاں کھانے والا بندہ بھی جہاں آئے تو ایک روٹی سے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، کہ وہ پوری اس میں طاقت ہوتی۔ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ تو جہاں انسان کی انسانیت میں کمی آتی ہے،
شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر ہو جاتا ہے، کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی لقمہ حرام آ جاتا ہے، کبھی کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں، اور عموماً زیادہ اکثر جو ہے وہ عقیدے کا فتور اس کا سبب بنتا ہے، کیونکہ جہالت ہے اور لوگ پرواہ بھی نہیں کرتے کہ عقیدے کی تصحیح کریں، ساری عمر نہیں کرتے، تو یہ بہت بڑا لوپ ہول مل جاتا ہے انہیں۔ تو اگر ان چیزوں کی احتیاط کی جائے تو جن انسان کو نہیں پکڑ سکتے، انسان اشرف المخلوقات ہے، جنات اس سے نیچے ہیں، کمزور ہیں۔ تو اس قسم کے جو تجربات میں بتانے لگوں تو شاید دن گزر جائے، ہزاروں کیس ہم نے تو دیکھے ہیں اور بڑے بڑے عجیب واقعات دیکھے، لیکن نتیجہ یہ ہے، آخری بات یہ ہے کہ بندہ عقیدہ درست رکھے، حلال کھائے، کردار میں کوشش کرے تو حفاظت الہیہ نصیب ہوتی ہے، اسے جنات نہیں چھیڑ سکتے۔ یہ ان کا تیسرا سوال ہے۔ آج کل تقریباً جس ادارے میں بندہ کام کرتا ہے اس کو جھوٹ، حرام جیسے گناہوں پر مجبور کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ تجارت، کاروباری لین دین میں جھوٹ اور دھوکہ ہوتا ہے، گھر، خاندان، معاشرے میں ہر جگہ گناہ کا ماحول بنا ہوا ہے۔ تو ایسے نازک حالات میں ایک کمزور مسلمان اپنے ایمان کو کیسے بچائے؟ بیچارے پر اللہ رحم کرے، جب آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ میں کمزور مسلمان ہوں تو بچیں گے کیسے؟ جو گھر سے یہ سمجھتا ہے کہ میں کمزور ہوں، میدان میں کیا جیتے گا؟ مسلمان اور کمزور کا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ جس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے، نبی کی برکات ہیں، اللہ کا دین ہے، مگر وہ بھی کمزور ہے تو پھر طاقتور کون ہے؟ تو یہ عقیدہ ہی باطل ہے کہ مسلمان کمزور ہے۔ میں آپ کو اپنی زندگی کا تجربہ بتاتا ہوں۔ میں نے 50 کی دہائی میں کوئلے کی کانوں کا کام شروع کیا۔ جتنے کاروبار میرے علم میں ہیں ان میں سب سے زیادہ جس کام میں بددیانتی ہوتی ہے وہ یہ کوئلے کا کاروبار۔ ریٹ اور کوئلے کے لیں گے، نمونہ اور دکھائیں گے، مال اور سپلائی کر دیں گے، بتائیں گے 10 ٹن ہوگا 9 ٹن، یعنی جو مزدور اندر سے نکالتا ہے وہ جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے، وہ 2-4 سیر بوری کم لائے گا، لکھائے گا زیادہ جتنا اس سے ہو سکتا ہے۔ جو منشی بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ مزدوروں کی کچھ حمایت کر کے زیادہ لکھ دیں، پھر ان کو جو پیسے ملتے ہیں اس سے بانٹ لیتا ہے۔ یعنی وہاں سے شروع ہوتا ہے اور گورنمنٹ تک جاتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے ادارے بھی ہر مہینے رشوت لینے آ جاتے ہیں۔ کوئی تصور نہیں ہے اس میں دیانتداری کا۔ جب تک میں کام کرتا رہا یہی تھا، آج کا مجھے نہیں پتہ۔ الحمدللہ اللہ نے بچایا، ڈٹ کر رہے، سیدھے سیدھے رہے، مزدوروں کو بھی سیدھا رکھا، اپنا حلال کماؤ، حلال لو، خود چیک کرتے رہے، راتیں مہینوں کے اندر گزاری، پورا تول کے لیا، پورا تول کر دیا، کسی سے جھوٹ بولنے کی کوشش نہیں کی، کبھی زائد پیسے نہیں لیے،
کم از کم جو کرتے تھے پچھلے سیزن کا کوئلہ بچ گیا، پھر وہ نئے سیزن والے میں نیا پرانا ملا کے ایک نرخ پہ بیچ دیا۔ میں نہیں بیچتا تھا، پرانا سستا بیچتا تھا الگ پڑا ہوتا تھا، نیا مہنگا بیچتا تھا الگ پڑا ہوتا تھا، جسے چاہیے وہ لے لیجیے۔ الحمدللہ سب سے زیادہ دولت اللہ نے مجھے دی، جو میرے ساتھ تھے وہ دھکے کھاتے پھرتے، جنہوں نے بے ایمانیاں کی، جھوٹ بولے، ان کو اتنے پیسے نہیں ملے جتنے اللہ نے مجھے دیے۔ تو یہ ایک بہانہ ہے، خود کو کمزور کہہ لینا اور ماحول کے ذمہ لگا دینا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ توحید لگایا تھا، کیا ماحول تھا؟ دنیا کا ماحول کیا تھا؟ جزیرہ نما عرب کا ماحول کیا تھا؟ خود شہر مکہ مکرمہ کا ماحول کیا تھا؟ جب ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کا ماحول کیا تھا؟ ماحول میں ڈھلنا نہیں ہوتا، ماحول کو بدلنا ہوتا۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے، عجیب بات ہے، ہمارے یہ کول مائننگ والے محکمے والے ہر مہینے رشوت لیتے تھے۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ گورنمنٹ نے کہا کہ زیر زمین پیمائش کی جائے کہ انہوں نے کولا نکالا کتنا ہے اور گورنمنٹ کو ٹیکس کتنے دیے ہیں۔ تو وہ اندر جا کر مشینوں سے دیکھ لیتے ہیں، پیمائش ہو جاتی ہے کہ اتنے فٹ اتنی موٹائی تھی کولے کی، اتنی لمبائی چوڑائی میں نکالا تو اتنے ٹن ہوگا۔ تو میں شاید کہیں جا رہا تھا تو وہ ٹیم بھوچال کلان اڈے پہ ایک ڈیرے پہ بیٹھی تھی، تو میں ان سے ملا کہ میں تو کسی کام سے چکوال جا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے ہم نے آپ کا چیک کرنا تھا، آپ کی باری پھر رکھ لیتے ہیں یا آپ خود ہی بتا دیں کہ آپ کتنا ٹیکس دیتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی بڑی سیدھی سی بات ہے، میرا جتنا ٹیکس گورنمنٹ کا بنتا ہے اس میں سے جتنی رشوت آپ کا محکمہ لیتا ہے وہ میں محکمے کو دے کر باقی گورنمنٹ کو دے دیتا۔ تو آپ بے شک جا کر مانگوں میں دیکھ لیں، حساب کر لیں، اور جو پیسے میں نے جمع کرائے ہیں ان کا حساب بھی کر لیں، جو میں نے آپ کے افسروں کو دیے ہیں وہ بھی موجود ہیں ریکارڈ پر۔ تو انہوں نے سارا علاقہ چیک کیا، میرا معائنہ کسی نے نہیں کیا۔ میں نے کہا بھائی میں گھر سے تو دینے لگوں تو میرے پلے کیا بچے گا؟ آپ گورنمنٹ کے ملازم ہو، کھاتے ہو تو گورنمنٹ کا کھاؤ، یا گورنمنٹ آپ کو روکے یا پھر گورنمنٹ کا کھاؤ۔ تو جو گورنمنٹ کا ٹیکس دینا ہوتا ہے اس میں سے میں آپ کو رشوت دے دیتا ہوں، پلے سے نہیں دیتا، تو آپ حساب کر لیں۔ تو میرا انہوں نے معائنہ ہی نہیں کیا۔ ماحول کچھ نہیں کہتا۔ بندہ جب بنیادی طور پہ یہ کہ ایک کمزور مسلمان بیچارہ مسکین، اللہ رحم کرے، کمزور کا اور مسلمان کا کیا جوڑ ہے؟ مسلمان انبریکیبل شے ہے ایک، یہ ٹوٹتا پھوٹتا نہیں، یہ مایا نہیں ہے کہ جس برتن میں ڈالو اس میں ڈھل گیا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب جس کے ساتھ اللہ ہے، اللہ کے نبی کی برکات ہیں، جس کے ہاتھ میں قرآن ہے، وہ کمزور ہے اور کفر تکڑا ہے یار۔ ایک جگنو چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، اسے اللہ روشنی دیتا ہے، تاریک اندھیری راتوں میں وہ خود کو کمزور نہیں سمجھتا، وہ اپنی بتی نہیں بجھاتا کہ او اتنی تاریکی ہے، اس سے وہ کہتا ہے جو ہے میرے پاس ہے نا۔ انسان یہ کیوں، مسلمان یہ کیوں سوچ لیتا؟ کیا یہ جواب قیامت کو درست ہوگا کہ یا اللہ ماحول ہی ایسا تھا اور ہم بھی ایسے ہو گئے؟ اگر نہیں تو پھر اسے بھول جاؤ۔ ہر شخص کا ماحول اپنا ہوتا ہے،
ایک ہی گھر میں 10 بندے ہوں تو وہ 10 قسم کے ماحول میں رہتے ہیں. ہر فرد کا اپنا ماحول کہتے ہیں ارد گرد جس چیز نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، وہ ہر فرد کی ذاتی ہوتی ہے. نیک ہے یا بد ہے، اچھا سوچتا ہے یا برا سوچتا ہے، اس کا عقیدہ درست ہے یا نہیں، یہ ہر شخص کا ماحول اپنا ہے. تو دوسروں کے ماحول کو اپنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنا ماحول ٹھیک رکھیں. ماں کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ، حول کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد. ماحول کا مطلب ہوتا ہے آپ کے ارد گرد کیا ہے، آپ کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے، آپ کے ذرائع آمدن کیا ہیں، حلال حرام ہے یا سچ جھوٹ ہے، آپ کا کردار کیسا ہے، اس سے آپ کا ماحول بنتا ہے. دوسروں کے کردار سے آپ کا ماحول نہیں بنتا، وہ ان کا بنتا ہے. ہر شخص کا اپنا ماحول ہوتا ہے. تو یہ تو فضول بہانے ہیں جی، ماحول ایسا تھا، فلاں تھا، فلاں تھا. کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ماحول نہیں. جس ماحول میں الحمدللہ ہم زندہ ہیں آج، یہ ماحول سارا پاکیزہ ہے کیا؟ ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑ رہا. اللہ کا شکر ہے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ہماری وجہ سے ماحول کو پہنچتا ہے، ماحول کی وجہ سے ہمیں تو نہیں پہنچتا. ٹوٹ پھوٹ اس میں ہوتی ہے، الحمدللہ ہم تو اپنی جگہ قائم ہیں. تو مسلمان ہونا بجائے خود ایک بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز. کسی بندے کا براہ راست اللہ سے تعلق ہونا، دن میں 5 بار اللہ سے ملاقات کرنا، اللہ سے حالات دل کے، اپنے احوال دل، دکھ سکھ کہنا، اللہ کے احکام اللہ کے حبیب سے لینا، اللہ کے نبی کے دامن سے وابستہ رہنا، اسے کون سا ماحول ہے جو اسے بگاڑے گا؟ ہم نام کے مسلمان رہ جاتے ہیں، دامان رسالت ہاتھ سے پھسل جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ کی حضوری چھوٹ جاتی ہے، چمٹے ہوئے ہیں ہم مسلمان ہیں. تو جو مسلمان ہے نہیں اور سمجھتا ہے میں مسلمان ہوں تو پھر وہ کمزور ہی ہوگا. مسلمان کو ماحول نہیں بدلتا، مسلمان ماحول کو بدلتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. اور جب کوئی بندہ اللہ کے بھروسے پہ جم جاتا ہے، اللہ کریم خود اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کے مسائل حل ہوتے رہتے. ہماری ایک آنکھ ہے، ایک ہم نے بند کی ہوئی ہوتی ہے. امور دنیا پہ ہماری نظر ہوتی ہے، امور آخرت سے ہم نے آنکھ بند کی ہوئی ہوتی ہے. دونوں آنکھیں کھلی رکھیں، کام کو، امور دنیا کو اتباع شریعت کے نظر سے دیکھیں، ان کے اخروی نتائج پر بھی نظر ہو کہ کل اس کا نتیجہ کیا ہوگا. تو اللہ کریم مدد فرماتے ہیں. اور اگر مسلمان یہ ایکا کر لیں کہ میں ماحول کا اسیر نہیں ہوں، ماحول کو میں نے بنانا ہے، تو یہ پل بھر میں دنیا بدل سکتی ہے. یہ ماحول بدل سکتے ہیں. افسوس یہ ہے کہ ہم اسی کی دھارے میں بہنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک بہانہ بنا لیتے ہیں جی ماحول ہی ایسا ہے، میں بھی جا رہا ہوں. لیکن یہ جواب روز حشر کام نہیں آئے گا کہ یا اللہ سارے کر رہے تھے، میں نے بھی ایسے ہی کیا. تو اپنی آخرت کی نگاہ کو بھی کھلا رکھنا چاہیے اور امور کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دولت قدر پہ تشریف لائے، پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کیے کہ یا رسول اللہ ایک کلیجی کا ٹکڑا کہیں سے ہدیہ آیا تھا، وہ ہے.
تو وسلم نے فرمایا تھا آپ پکا لیں اسے. تو جب وہ دیکھا گیا تو سیاہ پتھر پڑا تھا کلیجے کی جگہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی یا رسول اللہ یہ تو پتھر ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی سائل تو نہیں آیا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک بندہ آیا تھا اور ہم نے کہا کہ گھر میں تو صرف اللہ کا نام ہے. فرمایا اسے دے دیتی تو کلیجہ ہی رہتا. یہ تو کاشان نبوت تھا کہ جہاں اس کی حقیقت سامنے آ گئی اور وہ پتھر بنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم ارنا حقیقت الاشیاء کما قال رسول اللہ. یا اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت دکھا دیا کر. چونکہ دیکھنے میں وہ کلیجی کا ٹکڑا تھا، حقیقت میں پتھر ہو چکا تھا. تو ہم کتنے ایسے پتھر روز کھاتے ہیں. ہم اپنے حال پہ غور کریں. تو ہم نے کبھی تکلف کیا یہ چیز کیسی ہے، کہاں سے آئی، کیا ہوا؟ تو چیزوں کی احتیاط اور تحقیق ہونی چاہیے. غذا سب سے زیادہ کردار کو متاثر کرتی ہے. اللہ پاک نے اپنے رسولوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولوں کی پاکیزہ جماعت، رزق حلال کھاؤ، اعمال صالح کرو. یعنی اعمال کی بنیاد رزق حلال ہے. اگر انبیاء اور رسل کے لیے یہ قانون ہے تو پھر میں اور آپ کس شمار میں؟ تو غذا حلال نہ ہو کردار صالح نہیں ہو سکتا. آج کل کا مطمع نظر یہ ہے کہ پیسہ چاہیے، کہیں سے مل جائے. حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کو کرسی چاہیے خواہ فرعون کے دربار سے مل جائے. ان کی تگ و دو کرسی کے حصول کے لیے انہیں یہ پرواہ نہیں کہ وہ فرعون کے دربار سے مل جائے، کرسی ملنی چاہیے. تو یہ وہ کمزوریاں ہیں جو ہمیں دین سے دور لے جاتی ہیں. میاں سالڈ ٹھوس قوت بنو. ہر سانچے میں ڈھلنے کی ضرورت نہیں. مسلمان کا ایک ہی سانچہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مقرر کر دیا. کوئی خوش ہوتا ہے یا خفا ہوتا ہے، کوئی راضی رہتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ راضی رہے، اللہ کا رسول راضی رہے. خلاف شریعت کام کرنے پہ کوئی خوش ہوتا ہے تو اس کی ضرورت نہیں، وہ ناراض ہی رہے. تو چیزوں کو دونوں آنکھوں سے دیکھا جائے تو اللہ کریم آسانی فرما دیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا. انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا وآلنا. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین فإنک علی کل شیء قدیر. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک. اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔